بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے معزز سامعات، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام دنیا کی خوشیوں سے نوازے اور اس دنیا کی تمام مشکلات اور تکالیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں آپ سے ایک گزارش کرتی ہوں، عرض کرتی ہوں، آپ میرے چینل اسداللہ کو ضرور سبسکرائب اور لائک اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اور ہر عملوں کا دارالمدار نیت سے ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص آباد و شاد رہے اور تر و تازہ رہے جس نے میری احادیث کو سنا اور اس کو آگے پہنچایا۔ تو اس نیت سے آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملے، اور شیئر کریں، کم از کم 5-6 کو تو شیئر کر دیا کریں، کم از کم 5-6 کو شیئر کرنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی، آپ کو شیئر کر دیا کریں۔ تو میں آپ کے سامنے شہدائے کربلا کا پس منظر بیان کرتی ہوں۔ اب میں شہزادہ علی اکبر کی شہادت بیان کرتی ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت امام حسین کی امانت تھی قاسم کو خاک کربلا کے سپرد کیا اور اٹھایا، اور شہزادے نے عرض کی۔ پھر شہزادہ علی اکبر، بیٹا علی اکبر اپنے باپ کو چھوڑ کہتا ہے۔ شہزادے نے عرض کی، ابا جان، جہاں آن محمد گئے اور قاسم عباس آ گئے، کہے قبلہ اجازت فرمائیے، مظلوم کو کربلا نے اس پر پرسوز، اور مظلوم کربلا نے ایک پرسوز آہ بھری اور فرمایا، بیٹا تم شبیہ مصطفیٰ ہو، تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو نانا پاک کی صورت پاک سامنے آ جاتی ہے، اور میں اس مقدس نشانی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ شہزادہ علی اکبر نے جواب دیا، ابا حضور، جس نانے پاک کا میں متشکل ہوں، انہوں نے بھی تو میدان احد میں دین و حق کے سر بلندی کے لیے اپنے دانت مبارک شہید کرا دیے تھے، تو پھر آج ہم شکل مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے نانا پاک کی سنت ادا کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اور یہ ہے وہ پاک چادر جس سے دادی فاطمہ نے نانے پاک کی خون کو صاف کیا تھا۔ کیا ہوا جو آج دادی جان نہیں ہے؟ پھوپھی زینب بھی تو انہی کی بیٹی ہے۔ اس وقت دادی جان نے اپنے باپ کا خون دھویا تھا، اور آج شکل مصطفیٰ کا خون ان کی بیٹی پھوپھی زینب دھوئے گی۔ نواسہ رسول اپنے لخت جگر کی بخیر گفتگو سن کر حیران رہ گئے اور فرمایا، بیٹا تمہارے ان نیک ارادوں پر قربان، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کی لاش تڑپتے نہیں کیسے دیکھوں گا؟ بیٹا پہلے مجھے جانے دو۔ شہزادہ علی اکبر نے عرض کی، ابا جان، اگر آپ کی آنکھیں جوان بیٹے کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی تو 18 سال کا جوان بیٹا بھی اپنے بوڑھے باپ کو سر کو نیزے پر نہیں چڑھتے دیکھ سکتا۔ ابا حضور، اجازت فرمائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز نانا جان اپنے دربار سے دھکا دے کر نکال دیں، اور دادی فاطمہ مجھے دیکھ کر منہ چھپا لیں اور شیر خدا بزدلی کا طعنہ دیں۔ اور آج اگر آپ نے مجھے حق و صداقت کی حفاظت کی خاطر شہید ہونے کی اجازت نہ دی تو بہت ممکن ہے کہ کل آئندہ آنے والی نسلیں آپ پر یہ الزام لگائیں گی کہ حسین نے اپنی بہن کے بچوں کو تو شہید کروا دیا اور بھائی حسن کے بیٹے کو قربان کروا دیا، مگر اپنے لخت جگر کی باری آئی تو حسین گھبرا گئے۔ سیدہ کے لال کی آنکھوں پرنم ہو گئیں اور فرمایا، بیٹا تمہیں اجازت دینے کا اختیار مجھے نہیں، تیری
اختیار مجھے نہیں، تیری پھوپھی زینب کو ہے، جس نے اپنے دنوں کا چین اور راتوں کی نیند حرام کر کے تمہیں پالا ہے۔ علی اکبر آگے بڑھے اور پھوپھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی، پھوپھی جان، میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑی محنت سے پالا ہے، مگر آپ نے اپنے بچوں کو خوشی سے قربان کروا لیا، ان کے لیے آپ نے اجازت بھی لے لی، مگر میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس مرتبہ شہادت سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ خدا کے لیے میری بھی سفارش کر دیجیے۔ سیدہ نے کلیجہ تھام لیا اور کلیجے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، علی اکبر، میں نے آج تک ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے تمہیں دور نہ کیا، مگر آج ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل کس طرح کر ڈالوں اتنا کہا اور ایک آہ بھری اور زہرا کی جائی بے ہوش ہو گئی۔ حضرت شہر بانو پاس کھڑی تھی اور بار بار اپنے دامن سے آنسو پوچھ رہی تھی۔ فرمایا، بیٹا، پھوپھی جان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو، تمہاری خوشبو سے ہوش میں آ جائے گی۔ پانی تو نہیں ہے اور تمہاری خوشبو سینک کر ہوش میں آ جائے گی۔ عرض کی، اماں جان، علی اکبر کا منہ اس قابل نہیں ہے کہ سیدہ پاک کے منہ پر رکھوں۔ اور پھر شہزادہ نے اپنا سر پھوپھی کے قدموں پر رکھ دیا۔ سیدہ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا، علی اکبر، جاؤ، مگر باطل کو حق پرست کے معنی سمجھ میں آ جائیں اور لشکر یزید علی کی شجاعت کا راز کھل جائے۔ شہربانوں نے لباس بدلا۔ لباس کیا تھا؟ بھائی حسن کا پٹکا تھا، نانا مصطفیٰ علیہ السلام کا عمامہ تھا اور حضرت زہرا کی چادر تھی۔ امام علی مقام نے ہتھیار لگائے۔ ہتھیار کیا تھے؟ امیر حمزہ کا نیزہ، حضرت جعفر کی کمان تھی اور بابا علی کی تلوار تھی۔ یہ ہاشمی شہزادہ جب اپنے جسم پر ہتھیار لگا کر اپنے بھائی زین العابدین کو آخری بار ملنے کے لیے خیمے میں گیا تو ایک حشر برپا ہو گیا۔ پاک دامن بیویوں کی چیخیں نکل گئی، شہر بانو بے ہوش ہو گئی، امام پاک تڑپ گئے اور خیمے کے بانسیں بھی ہلنے لگی۔ ایک حشر برپا، جدا اب عابد جو سوئے ہوئے تھے، بیمار تھے، جھولی میں علی اصغر ماں کی جھولی میں پھوٹ پھوٹ کے اصغر بھی رو رہے تھے۔ تو دیکھو، یہ سجا کے کون اپنے بیٹے دیتا ہے خدا کو؟ یہ تھا اہل بیت کا گھرانہ سخی جس نے اپنے ہاتھوں سے سجا کر بیٹے دیے۔ حضرت ہاجرہ نے دیا تو صحیح، اور اس نے ایک ہی اسماعیل کو دیا سجا کے، لیکن آج اہل بیت کا گھرانہ جوان بیٹے اللہ کی راہ کو ذبح کے لیے سجا کے دے رہے ہیں۔ حضرت عابد فرش پر لیٹے ہوئے تھے، زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ شیر خدا شیر خار اصغر ایک ٹوٹے ہوئے جھولے میں کیسے بیان کروں، زبان بھی ساتھ نہیں دیتی، کیسے الفاظ ادا کروں، زبان بھی آنکھیں بھی۔ ایک ٹوٹے ہوئے جھولے۔ علی اکبر بھائی عابد کے پاس گئے۔ عابد نے اٹھ کر گلے لگنے کے لیے بہت کوشش کی، مگر نکاحت کے سبب اٹھ نہ سکے۔ اٹھتے اور گر پڑتے، ایک بیمار تھے، دوسرے 3 دن کے پیاس سے بولے، بھائی جان معاف کرنا، میں اٹھ نہیں سکتا۔ علی اکبر کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور خود ہی عابد کے اوپر
लेट गए। दोनों भाई दिल खोल कर रोए। दोनों का दिल चाहता था दोनों का दिल चाहता था कि क़यामत तक इसी तरह ही आपस में लपटे रहें, कि उम्र भर लपटे रहें। कि उमर बिन साद पुकारा, अहल बैत की गैरत कहाँ गई? नवासा रसूल ने अली अकबर को उठाया और फरमाया, बेटा जाओ, यजीदी लश्कर हमारी गैरत को ललकार रहा है। अर्ज की, अब्बा जान जवाब दे दो कि आले मोहम्मद की गैरत अभी ज़िंदा है। अली अकबर हज़रत आबिद को छोड़कर उठे, मासूम असगर के पास गए, झूले को झुलाया और असगर को गोद में उठाया, सीने से लगाया, रोने लगे। शीरखार बच्चे ने अपनी सूखी हुई ज़बान निकाल कर भाई को अली अकबर को दिखाई। शेर ने पुश्त पर हाथ रखा। अली अकबर की तबीयत संभल गई। शीरखार भाई ने जब पुश्त पर हाथ रखा तो अली अकबर की तबीयत संभल गई। बाप ने अपने 18 साल के नौजवान बेटे को शहादत गाह की तरफ भेजने के लिए घोड़े पर सवार करके मदीना पाक की तरफ मुँह करके रोने लगे। फरमाया, बेटा मौत के डर से रोते हो? कहा, अब्बा जान नहीं। अकबर रोने लगा। बाप कहता है, बेटा मौत के डर से रोते हो? कहा, अब्बा जान नहीं, बहन सुगरा याद आ रही है। सबको अलविदा की है, सबसे गले लगा। मैं इससे वादा करके आया था कि 1 महीने के बाद तुझे लेने आऊँगा, मगर अफसोस कि मैं वादा पूरा नहीं कर सका। वो मेरा राह देखती होगी, मेरी राह तकती होगी, मेरा इंतज़ार करती होगी। वो कहती होगी कि मेरा भाई मुझे लेने के लिए ज़रूर आएगा। इसे अभी तक मुझे मिलने की उम्मीद होगी। वो लोगों से मेरा पता पूछती होगी, मगर क्या खबर के दुश्मन ने मोहलत नहीं दी और सुगरा को ले आने का वादा करने वाला भाई अकबर आज हमेशा के लिए जा रहा है। अब क़यामत तक वो मेरे फिराक में रोती रहेगी। और फिर मदीने पाक की तरफ मुँह करके फरमाया, ऐ मदीना की हवा, जाके सुगरा को कह दो कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका और अब तुझे हशर के मैदान में नाना मुस्तफ़ा के पहलू में मिलूँगा। हाशमी शहज़ादा घोड़े को चलने का हुक्म देने ही वाला था कि बहन सकीना रोती हुई आई और घोड़े की लगाम पकड़ ली। अली अकबर ने पूछा, बहन सकीना क्यों आई हो? जवाब दिया, भाई जब दूल्हा बनकर घोड़े पर सवार होता है तो बहनें वाग पकड़ लेती हैं और भाई बहनों को इनाम देते हैं। भैया तुम भी आज दूल्हा बनकर घोड़े पर सवार हुए हो और हथियार के गहने सजाकर जा रहे हो, कुछ इनाम दे जाओ। पकड़ लगाम घोड़े दी, बीबी रो रो देवे दुआई, मैं भी वारी में सदके वीर दे जावाग फड़ाई। अली अकबर की आंखों से आंसू के चंद कतरे बहन सकीना के दामन में गिरे। पूछा, भाई जान ये क्या? फरमाया, ये तुम्हारा मेरी बहन इनाम है। हाशमी शहजादे को मैदान जंग में जाने के लिए तैयार खड़ा देख कर खैमों में एक हशर बर्पा हो गया।